اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شعیب نظامی صاحب نے، ARY کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اکانومی اور IMF دونوں کے یہ ایکسپرٹ ہیں. اب ان سے پوچھیں گے، ارشد داس صاحب آپ کو پتہ ہے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، پوچھیں گے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بجٹ میں، اور IMF کیا کرنے جا رہا ہے. شعیب بھائی بس وہ امید کریں نہ کریں، بات یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک ہونا نہیں چاہ رہے، اور سالوں کا جو ہے وہ بگاڑ وہ مہینوں میں ختم نہیں ہو سکتا. جو چیزیں IMF ہمیں کہتا ہے ہم ان کو کرتے کرتے بالکل جو نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ریفارم سے 2 قدم چلتے ہیں، 2 قدم چلنے کے بعد 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی ریفارم کو سیریس لینا نہیں چاہ رہا، جو ہمارے لاسز ہیں ان کو کوئی سیریس لینا نہیں چاہ رہا. پالیسیز کے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے فقدان کیسے ہو جاتے ہیں. مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں جو ہے وہ جو چیز پھینکی جا رہی ہوتی ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ فرنس آئل کے بجلی گھر ہوں. اب جو ہے ہم گاڑیاں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا سے، پیٹرول گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں، 5 سال سے 10 سال پرانی گاڑیاں بھی امپورٹ ہوں گی. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، جب دنیا ساری EV پہ جا رہی ہے تو ہمیں EV پہ سہولت دینے کے بجائے ہم جو ہے وہ اب امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیوں کو، پیٹرول گاڑیوں کو. اسی طرح جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی بجلی کی ہم نے کیپیسٹی چارجز اس حد تک بڑھا دیے ہیں کہ، اور وہ اتنی ہم نے جو ہے وہ میسو بجلی کے پلانٹس لگائے ہیں، اور اگر لگائے تھے تو جو ساتھ اس کے انڈسٹری لگنی چاہیے تھی وہ بھی لگنی چاہیے تھی تاکہ عوام کے اوپر جس کا بوجھ نہ آتا. اب وہی مسئلہ ہے کہ جو پاکستان میں اصل انڈسٹری ہے، جو اصل کنزیومر ہے، جو ٹیکس دینا چاہتا ہے، وہ اس کا ہی ستیہ ناش ہو رہا ہے. پھر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک عجیب سا دور آیا نا، جس میں بڑے بڑے صنعت کار ملٹی نیشنلز بھی رو رہی ہیں، بڑے صنعت کار بھی پریشان ہیں، اس کے بعد پھر عوام بھی پریشان ہے، اور اس سے بڑھ کے بیوروکریسی بھی پریشان ہے. اور بیوروکریسی والے کہہ رہے ہیں ہمارے 400 سال سے بورڈ ہی نہیں ہو رہے. گریڈ 17 میں جو بندہ بھرتی ہوا ہے وہ 2045 میں جا کے جو ہے اس کا پروموشن ہوگا اگر یہ بورڈ ٹائملی نہ ہوئے تو. اس حد تک جو ہے نا سبھی کے سب لوگ پریشان ہوئے. پھر جو ہم کہتے ہیں جی ہم خرچے کم کریں گے، ہم اپنے نقصانات کم کریں گے، تو وہ ہم ایک ٹارگٹ دیتے ہیں IMF کو کہ ہم یہ کریں گے، جب وہ باری آتی ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں. وہ وہیں کا وہیں، تمام محکمے وہیں کے موجود، سارے نقصانات وہیں کے وہیں موجود، سارے ملازمین وہیں کے وہیں موجود. تو اسی وجہ سے جو پھر ان کے پینشن کے بل، ان کے پینشن کے اخراجات، کوئی پینشن کے اوپر ریفارم نظر نہیں آتی، کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب ایکسپینڈیچر کو یہاں لے جائیں گے تو پھر کیا بچ رہا ہوگا. اور پھر یہی جو ہے نا میسج عوام میں جا رہا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کہا گیا تھا کہ اب گریڈ جو ہے نا 20 21 22 کو جو ایک مونیٹائزیشن ملے گی اور وہ گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے، وہی ویسی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، وہی ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ کانوائز ہیں منسٹرس کے بھی. پھر آسٹیریٹی تو عوام کے لیے ہے نا. جی. اور پھر صوبوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو 4x4 کے جو نا فلیٹ نظر آئیں گے، ایک سیکٹر کے پیچھے 8 فلیٹ 4x4 چل رہی ہیں. اب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہمیں 8 بجے دکان بند کرنے کے کا کہہ رہے ہو، ہمیں اپنا کھوکا نہیں لگانے دے رہے. ادھر جو ہے وہ ایک سیکٹر کے نیچے 8 4x4، اور شہر کے اندر کراچی میں، لاہور میں اور بڑے شہروں میں نظر آ رہی ہیں. تو وہ پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس نہیں دینا. وجہ اس کی ہے کہ ہم ٹیکس تو کیا 4x4 کے اوپر لگے گا. پھر آپ کہتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں، ٹھیک ہے تنخواہیں بڑھائیں، لیکن سروس ڈلیوری بھی تو ہو نا. ڈاکٹر علاج کرے، ٹیچر پڑھائے، پولیس والا جو ہے وہ تحفظ کرے، جج انصاف کرے، یہ سب چیزیں نظر تو آئیں. پٹواری آپ کا کام ٹائملی کر کے دے رہا ہو، آپ تنخواہیں بڑھاتے جائیں، ان کی پینشن بڑھاتے جائیں. پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو کچھ IMF کہہ رہا ہے کہ 1 قدم چلتے ہیں اصلاحات پہ، 2 قدم واپس آ جاتے ہیں. نہیں مطلب یہ تو آپ نے بتا دیا. کو بجٹ میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں عوام کو بجٹ میں کوئی بڑا ریلیف نہیں مل رہا. صرف اور صرف کچھ لگژری آئٹمز جو ان کو ہم میک اپ کا سامان کہتے ہیں، اور یا جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کی امپورٹس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو پا رہی، اور ہمیں جو ہے ان امپورٹس کو کھولنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی جو ہے نا GSP+ کو ون کرنا ہے اور یورپ تک اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی بہت لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو اس لیے کچھ آئٹمز جو ہیں وہ ہمارے مختلف شیڈول میں آ رہی ہیں، جن کے اوپر کسٹم ڈیوٹی جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ، اور جو RD تھی وہ کم ہوگی. تو تقریباً وہ 6 سے 8 ہزار آئٹمز ہیں جس میں را میٹیریلز ہیں مختلف انڈسٹریز کے. یہ ہمارے جو ہیلتھ کلبز ہیں اور بیوٹی کلینکس ہیں، ان کے اوپر کچھ ٹیکسز میں کمی ہوگی، لیکن اس کا کوئی براہ راست امپیکٹ عوام کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. یہ جو 2900 ارب کے نئے ٹیکس لگنے ہیں وہ کس پہ لگ رہے ہیں؟ دیکھیں جو 2900 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اس میں 11% جو ہے وہ تقریباً انفلیشن ہے اور تقریباً 4% گروتھ ہے. تو سمجھ لیں کہ 15% تو یہاں سے آتا ہے. اگر ہم 13,000 ارب کے اوپر اپنے یا 3.13 ٹریلین کے اوپر اپنے
टैक्स रेवेन्यूज़ को देखें तो तकरीबन 1600 अरब वहाँ से आ रहा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस, जिसमें जो है वो कुछ एक तो ये जो 99D है, यानी कि जितनी ऑयल कंपनीज़ हैं उनका विंडफॉल प्रॉफिट आया, तो उसके ऊपर जो है वो 99D की एक छिक जो पहले के ज़माने में बैंकों पे लगा था, उससे कोई 70 अरब रुपए आएगा। फिर उसके बाद एक FBR को ये कहा गया है कि जी ई-बिल्टी का एक निज़ाम आएगा और उसके ज़रिए पाकिस्तान में जितने भी ट्रक्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ FBR के रजिस्टर्ड ट्रक्स ही आपको रोडों पे नज़र आएंगे। उनकी ट्रैकिंग हो रही होगी, वो सामान कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं। इस चक्कर में जो गैर कानूनी या इलिसिट इंडस्ट्रीज़ है उनको किसी हद तक रोका जाएगा। तो वहाँ से तकरीबन 200 अरब रुपए की कोशिश होगी कि वहाँ से इकट्ठे किए जाए। फिर एक नई जो चीज़ आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है उसके ऊपर जो है वो एक कैपिटल गेन लगाने की जो है वो तजवीज़ है, जिसमें हम 37C की जो है ना वो कैपिटल गेन की लाना चाह रहे हैं, जो फाइनेंस बिल में आएगी। तो इस बात का इम्कान है तकरीबन वहाँ से भी एक अच्छी अमाउंट आएगी, लेकिन वो चूँकि अभी कुछ है नहीं और उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट पेपर वर्क हमें नज़र नहीं आता, बहुत सीक्रेट है इसके ऊपर। तो वहाँ से कितने पैसे आते हैं ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम कोई बड़ा रिलीफ बिजली के अंदर नहीं होगा, बड़ा रिलीफ गैस के अंदर नहीं होगा, बड़ा रिलीफ जो है वो महंगाई की शरह में हमें नज़र नहीं आता, सब्सिडीज़ और कम होती जाएंगी। अच्छा भाई, ये जो भी शुएब निज़ामी साहब ने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुएब ने की और नहायत आप अपनी बात कीजिएगा बट मेरा सवाल ले लें आप। नहीं, पर मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। वो आप करें ना। नहीं, बहुत खुशी हुई ना मुझे इनकी जो नॉलेज बेस देखकर, और एक बात पे मैं बहुत खुश हुआ इनकी बात, वो क्या? परेशानी के मेयार में सब बराबर है, कि हम भी परेशान हैं, हुकूमत भी परेशान है, मल्टी नेशनल भी परेशान है, बड़ा सेठ भी परेशान, यानी उन्होंने कहा सब परेशान है। तो इस पे खुशी हुई कि चलो परेशानी में तो एक हुए ना। ये जो अभी शेख साहब ने बात की कि ईवी गाड़ियों की इंपोर्ट खोल रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियों की इंपोर्ट खोल रहे हैं, इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में देता हूँ। मलिक साहब, ये वो डंपिंग ग्राउंड है जिसमें चंद ऑफिसरान मिलकर पैसा बना रहे हैं। ये तो दुनिया में इनको फेज़ आउट कर रहे हैं, हम फेज़ इन कर रहे हैं। लेकिन अब वो उसने बड़ी अच्छी बात की शुएब ने कि ज़माना ईवी का आ रहा है। ईवी के आप 2-3 किस्में हैं, उन तीनों का ज़माना है ना, कि बैटरी ईवी है, चार्जेबल ईवी है, या हाइब्रिड प्लग इन ईवी है। आप ईवी की तरफ जा रहे हैं, आपकी अपनी अभी बिजली की खपत पूरी नहीं हो रही, जितनी लगी हुई है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो भाई ईवी में इस्तेमाल कर लो, बजाय इसके कि हम उसमें इस्तेमाल कराएं। हम अपना POL बिल, अपना फ्यूल बिल बढ़ाने के लिए पुरानी गाड़ियाँ वो कमर्शियल इंपोर्ट खोलने की सोच रहे हैं। सो ये तो लोकल इंडस्ट्री को क्रैश देने वाली, दुनिया का हैजर्डस मटेरियल फेंका जाता है ना कहीं, ये उस तरह यहाँ फेंका जाएगा। मेरी 2-3 इकोनॉमिस्ट से बात हुई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि आप जब ईवी को इंपोर्ट करेंगे तो इससे आप अपना इंपोर्ट बिल बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मलिक साहब, इस वक्त भी आप जो गाड़ियाँ बना रहे हैं मुल्क में, वो सीकीडे कंडीशन में आती हैं और वो असेंबल होती हैं, किट्स वो तो इंपोर्ट हो रही हैं। आपकी, अगर मैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं, डिलीशन प्रोग्राम की तो सत्यानाश करके रख दी है। अगर डिलीशन प्रोग्राम हो जाता, मिलर ट्रैक्टर में हुआ है ना जी, मिलर ट्रैक्टर का ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तानी ट्रैक्टर नियरली 90% प्लस इंडिजिनस है, ठीक है। कारों में कितनी इंडिजनाइजेशन हुई है, कितने परसेंट गाड़ी मुल्क में बन रही है। और आप ऑटो पॉलिसी देख लें अगर इनकी, तो ये 8-10 साल के अंदर इनको वो पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, वो हर बार वो मेल मिलाप के तहत वो उसको मौखर कर दिया जाता है। शेख भाई, ये आपकी बातचीत सुनने के बाद आपने कहा एक जनरल साहब को शायद चंद एक पे किसी सेक्टर को अच्छा रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, किसी सेक्टर को अच्छा रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो अभी सर ने बात की, देखिए इंडस्ट्रीज़ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि जी हमने गाड़ी की 5 साल में डिलीशन करनी है, 5 साल बाद मॉडल चेंज हो जाता है, तो फिर हम नए सिरे से आ जाते हैं। तो हम वहीं पे गलतियाँ करते हैं। फिर अब तक हम क्या बना रहे हैं, हम रबर आइटम्स बना रहे हैं, हम प्लास्टिक मटेरियल बना रहे हैं। हमारे पास जो है वो ऑटो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनाने का निज़ाम ही नहीं है, स्टील के कारखाने ही नहीं है पाकिस्तान में, स्टील नहीं बनेगा। तो प्लास्टिक की कुछ चीज़ें बना रहे हैं, लाइट बाहर से आ रही है, सारा जो है वो जैसे कहते हैं कि इंजन बाहर से आ रहा है, सारा जो स्टील पार्ट्स हैं मैक्सिमम बाहर से आ रहे हैं। तो इस वजह से जो हम असल, वो सही कह रहे हैं कि असेंबल कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी या मेक इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं हो रही, असेंबल हो रही है। और ये हर चीज़ के अंदर हो रही है, मोबाइल के अंदर भी हो रही है, ये गाड़ियों के अंदर भी हो रही है।
اور کسی حد تک جو ہے انجینئرنگ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اب دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. ابھی جب پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا تو وہاں دیکھ کے حیران رہ گئے. انجینئرنگ کی ایسی مشینری ہے ایگریکلچر کے لیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایکڑوں کی زمین 2 بندے مل کے جو ہے ان کی لیولنگ کر لیتے ہیں, فصلیں کاٹ لیتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہم ابھی تک اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری کاسٹ بہت زیادہ چلی جاتی ہے. اور پھر جیسے بھی آپ نے بات کی ای وی کی, اب IMF نے ہمیں ٹارگیٹ دیا کہ آپ نے 75,000 بائکس اس سال دینے. ہم نے جو ہے نا وہ 40,000 درخواستیں مانگی اور 1,200 بائک دیے ہیں ابھی تک. اس کی وجہ یہ کرائٹیریا پہ اتنا سخت کرائٹیریا ہے. پھر اس کی جو ایپ ہے وہ اتنے مزے کی ایپ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں اگر آپ ایک بندے کی عمر جو ہے نا وہ فار ایگزامپل 35 ایئرز ہے اور وہ 1980 کا میں اپنی درخواست یا 1990 میں اپنی ڈیٹ آف برتھ فائل کرنا چاہتا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ منتھ وائز بھی نہیں جانا, اس کو ڈیٹ وائز واپس جانا ہے. وہ ہر دفعہ 300 کلک کرے گا تو 1 سال پیچھے جائے گا, پھر 300 کلک کرے گا پھر دوسرے سال پیچھے جائے گا. جس کو 10 سال پیچھے جانا ہو تو 3,000 کلک چاہیے اس کو. جب تک وہ کرتے ہیں اتنی دیر میں ملک کا نظام ہی ایسا نیٹ ڈاؤن ہو جاتا. تو یہ ٹھیکہ کس کو ملا تھا ایپ بنانے کا؟ ویسے یہ بھی بتا دینا کہ یہ اتنے مزے کوئی تو oblige ہوا ہوگا نا اس ٹھیکے جتنا میں. پرائم منسٹر نے کہا تھا ہم جی 2,000 روپये دیں گے موٹر سائیکلوں کے اوپر. میں تو ڈھونڈ کے مر گیا ہوں, مجھے تو ابھی تک ایک بھی موٹر سائیکل والا نہیں ملا جس کو 2,000 روپये ملے ہوں. پھر میں نے ٹرانسپورٹر سے پوچھا جی آپ کو 1 لاکھ روپये ملنے تھے, میں کہا جی ہمیں بھی 1 لاکھ روپये نہیں ملے. وہ ایپ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ لوگوں کو سندھ میں کچھ علاقوں میں ملے لیکن اوور آل جو ہے وہ نہ ٹرانسپورٹرس کو ملے وہ سبسڈی کے اور نہ بائکرس کو ملے. شبیر سنا ہے بجٹ ڈیلے ہو گیا 5 کے بعد. جی بجٹ میں اصل میں کل جب یہ وفاق اپنا ترقیاتی بجٹ لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس 1,126 ارب روپے کا, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اس کو ناکافی قرار دیا اور انہوں نے کہا اس کو آپ 1,326 تک پر لے کے جائیں, کم از کم 200 ارب روپے تو بڑھائیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بانٹنے ہیں لوگوں کو, غریب لوگوں میں. نہیں, تو انہوں نے وہ پروجیکٹس کے لیے دینے تھے لیکن وہ نہ فائنانس راضی ہوا نہ FBR راضی ہوا. تو اب یہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ اب 10 یا 12 کو بجٹ آئے گا. اور چونکہ GB کے الیکشنز بھی تھے تو سیاسی جماعتیں بھی موجود نہیں تھیں, پھر کچھ اختلافات بھی GB الیکشن میں نظر آ رہے ہیں, کچھ پارٹیاں ناراض بھی ہیں, کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست بھی بجٹ میں ہمیشہ سے ہوتی ہے. یہ کل پرسوں آپ کے بڑے ٹکر میں نے دیکھے ARY پہ بڑے چلائے آپ نے, ریل اسٹیٹ کو مراد دے رہے ہیں, اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ 4% گروتھ جو ہے نا یہ حاصل کرنی ہے, 5% گروتھ حاصل کرنے کے لیے بیسک ہے کہ پاکستان میں آپ کو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو کھولنا پڑے گا. جی کیونکہ ایگریکلچر جو ہے نا وہ اپنی لمٹس کو پہنچ چکی ہے. اب اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کو اور کیا لے کے جائیں گے, اور وہاں سے کیا نہ ہی پوچھیں, کسان بھی پریشان ہے, کاشتکار بھی پریشان ہے. چلیں ایک کیٹیگری اور پریشان آ گئے. اب جب وہ کب تک لاس برداشت کریں گے؟ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان اپنے بچے کو کسان نہیں بنا رہا. یہ سب سے الارمنگ ہے اس پورے ریجن کے لیے, کیونکہ پاکستان فوڈ باسکٹ ہے دبئی کے لیے بھی, گلف کنٹریز کے لیے بھی, سعودی عرب کے لیے بھی, ہمارے اپنے لیے بھی. اور پھر یہی نہیں, ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اس میں مینگوز, اورنجز, جو ہمارا کنو ہوتا ہے یہ بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے, ہماری کھجوریں ہیں. لیکن اب المیہ یہ ہے کہ کسان اپنے بیٹے کو کسان نہیں بنا رہا. وہ کہہ رہا ہے تو ہوٹلوں میں جا کے برتن صاف کر لے, تو کسی ہوٹل پہ جا کے بیرا لگ جا, کہیں صفائی کر لے, لیکن کسان نہ بن, کیونکہ تجھے مسلسل لاس ہوں گے. آپ کی اجازت ہو تو اس کی بات کو آگے بڑھاؤں. شعیب صاحب کی بات کو انہوں نے ایک بڑا اکانومی کا ایک جو بنیادی اس کو ٹچ کیا ایگریکلچر کو, اور میں آپ کو پتہ ہے میں ہر محفل میں ہر جگہ جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک بدلے گا جب آپ پہلے ایگریکلچر کو ٹھیک کریں گے. دس از این ایگریکلچر کنٹری, اور ایگریکلچر کو ٹھیک کرنے, اور ایگریکلچر میں آج کی اخبار کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹک میں ایک فارمر جس کو 1 ملین آج انعام دیا گیا ہے, اس کی اوسط تھی گندم کی 59 مانڈ پر ایکڑ. ہماری ایوریج ہے 32 پاکستان کی, ٹھیک ہے, کچھ 30 کہتے ہیں. بارانی ایریا کی 23 من فی ایکڑ پیداوار. اور چکوال میں جو نمبر 1 پرائز آیا ہے بارانی ایریا میں 96 مانڈس پر ایکڑ. دیکھیں, اور اس وقت آپ $8 بلین کا فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں. 8 ارب ڈالر کا آپ کھانے کا تیل جس میں سب سے بڑا ہے, پلس آپ کی یہ سبزیاں, پلس ادرک, دالیں سب سے زیادہ. سو دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے اس کو اگر ٹھیک کر لیا تو یہ اکانومی کی بڑی بات ہو رہی ہے. دوسرا بات ہوئی IMF کی. سو اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو ایگریکلچر پہ توجہ دیں. اور ایگریکلچر میں شعیب جو آپ نے بات کی نا, یہ میں چاہتا ہوں آپ یہ بات ہم سب سمجھیں. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, مجھے کیونکہ باقی ڈیٹا پتہ نہیں, کیونکہ ایگریکلچر میں پنجاب نمبر 1 اور نمبر 2 پروڈکشن سندھ کی ہے. پنجاب میں 90%
87 تھا, اب مجھے بتایا گیا 90% آف لینڈ ہولڈنگز از 7 ایکڑ اینڈ لیس. 7 ایکڑ سے کم کا فارمر 90% آپ کے لینڈ کا اونر ہے. آپ نے اس 7 ایکڑ والے کو پروفٹیبل بنانا ہے, ییلڈ پر ایکڑ نہیں, پروفٹ پر ایکڑ. اور جب اس کا وہ پروفٹیبل ہوگا تو پھر اس کا بچہ ایگریکلچر میں آئے گا, ادروائز وہ ہوٹل میں برتن مانجے گا. آئی ایم ایف اس جگہ پہ مداخلت کر رہا ہے پاکستان میں جو ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کا سرکاری مینڈیٹ ہے اس کے اندر آ رہا ہے, وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک کرو, یہ بھی ٹھیک کرو, جو پہ آج تک اس نے کسی اور ملک میں نہیں کیا. نہ کوئی اور ملک اس کی یہ بات مانا ہے. ہمارے افسران جو بات آپ کہتے رہتے ہیں ان کے آگے بولتے ہی نہیں. یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف آپ کو لون دینے آیا اینڈ اٹ از دی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. اس نے زیادہ سوال نہیں کرنے, وہ تو فائر بریگیڈ کی طرح ہے نا. اٹ از لائک اے فائر بریگیڈ کہ وہ آگ لگ گئی ہے آپ کی اکانومی کو, وہ اس نے دینا ہے آپ کو پیسہ, آپ کا رائٹ ہے ایز اے ممبر آف دی آئی ایم ایف, اٹ از یور رائٹ. کنڈیشنز وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو آگ بجھانے والے تک. آگے آپ نے اپنا گھر کیسے سیدھا کرنا ہے وہ اس میں بھی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ اس پہ شعیب دے ڈونٹ ایون ہیو دی ایکسپرٹیز. جو چیزیں وہ دے رہے ہیں نا آپ کو, جو تجاویز دے رہے ہیں, وہ ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی نالج بھی نہیں ہے اس کی, اور ہمارے افسر نہیں بولتے. شعیب یہ جو ارشد صاحب بات کر رہے ہیں, لاسٹ کوشچن ہے مجھے بتا, آپ نے جانا ہے, یہ فائنانس منسٹر صاحب مطلب کیا کر رہے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ ہے, آپ کو صنعتیں کھولنی پڑیں گی, آپ کو کاروبار میں آسانیاں کرنی پڑیں گی. اور جو دیکھیں ٹیکس ایویژن یا ٹیکس میں غلطیاں ہر بندہ کر سکتا ہے, بڑا سی ایف او کر سکتا ہے, فرشتہ تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں لکھنے میں غلطی ہو رہی ہوگی. آپ اس کے اوپر کہتے ہیں جی 14 جو ہے نا اے لگاؤ, 37 اے لگا کے اس کو گرفتار کر لو, اس کو 90 دن کے لیے اندر کر دو. وہ تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے انٹروین کر کے اس کو روکا, ورنہ کسی بھی بڑے سی ای او کو آپ اٹھا کے 90 دن کے لیے بند کر سکتے تھے. 37 اے کا یہی مقصد تھا نا, اور 14 اے میں آپ اس کا ڈیٹا اٹھا کے لے جاتے. اب اس سی ای او کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سی ایف او نے کیا غلطی کی ہے, لیکن گرفتار جو ہے وہ سی ای او ہوگا. یہ وہ چیزیں تھیں, یعنی کہ آپ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بہت زیادہ ہیں نا عام ٹوسٹنگ پہ لگا ہوا ہے. مطلب آپ کو لگے گا, اب لگتا ہے کہ پولیس والے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ہر جگہ نظر آئیں گے. ایک عام ٹوسٹنگ ہر محکمے کی طرف سے, انوائرمنٹ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی, ڈی سی آفس میں نظر آ رہی ہوگی. اب یہ ایم ٹیگ جو لگوا رہے ہیں وہ اتنی بدتمیز سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, میں حیران رہا. تو یار یہ مطلب آپ تو پیسے دے کے ایم ٹیگ لگوا رہے ہیں, لیکن لائن لگا لیں اور ایم ٹیگ چینج ہو جائے گا, بائک پہ لگا لیں, گاڑی پہ لگا لیں. اتنا زیادہ مطلب وہ اثر ڈال رہا ہے نا محسن وہ نقوی یہی صاحب کہہ نے. رہا ہوں کہ مطلب آپ اس کام کو آسان بھی تو کریں نا. وہی بات آ رہا ہوں کہ پھر آپ اسپتال میں چلے جائیں, وہاں بھی ڈاکٹر اور جو باقی عملہ ہے وہ اتنا بدتمیز. مطلب ایک بندہ کوئی خوشی تو نہیں آیا نا اسپتال میں, اگر اس کا بچہ گر گیا تو آپ اس کو گر کیسے گیا. اگر ایک عورت کا بچہ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہو کیوں رہا ہے, بھائی آپ اس کو کیئر کریں, آپ کو کام نیچرل کیئر پروسیس کریں. ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں کی میں وہ کہہ رہا ہوں عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی دیکھیں, جب تک آپ صنعتیں نہیں کھولیں گے, صنعتیں کیسے کھولیں گی, صنعتیں کھولیں گی آپ کی کنسٹرکشن سے. 45 سے 55 انڈسٹریز جو ہے وہ کھلیں گی جب کنسٹرکشن کھلے گی. اور کنسٹرکشن کیوں کھلے گی, کیونکہ لوگ بائنگ کریں گے, سیلنگ کریں گے. مسلسل آپ کا ڈیٹا نیچے آ رہا ہے. جتنا آپ نے ٹیکس بڑھایا 236 سی میں, 236 کے میں آپ کا جو نا ٹیکس بڑھنے کے بجائے اور کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ٹیکس کی شرح کم کر کے ٹرانزیکشن زیادہ کر لیں, تو آپ کا جو ہے نا وہ ٹیکس انکم برابر آ جائے گی, لیکن آسان ہو جائے گا. اس کو آسان کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ان کو یہ کہا آسانی کیا کرنی ہے شعیب بھائی, آپ اصل بات اچھا صاحب پریشان ہو گئے. نیا ٹیکس ریٹرن فارم آپ نے دیکھا ہے 147 صفحوں کا ہے. سر ہم کہہ رہے تھے ایک صفحے کا بناؤ, 147 پیجز کا صفحوں کا ہے. یہ فارم تو نہیں ہوا, کتابچہ ہے, کتابچہ ہے پورا. شعیب بھائی بہت شکریہ, ارشد بھائی بہت شکریہ, اور امید ہے آپ لوگ اپنے ویوز دیں گے, اپنے کامنٹس کریں گے کہ آپ کو یہ بجٹ لاؤنج کی ڈیبیٹ کیسی لگی. تھینک یو ویری مچ.